السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے 15واں قرآن شریف کے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں جہاں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں کم سے کم 15 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، میں اسی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں بچے، نوجوان اپنے ماں باپ سے دوری بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور ماں باپ کو ڈانٹتے ہوئے، ستاتے ہوئے، گھر سے باہر نکالتے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان نوجوانوں سے، ان بچوں کے لیے خاص یہ پیغام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ نے ماں باپ کا کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے دیکھا تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک شخص جب حج کرنے جاتا ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے، تو آج کے دور میں لگ بھگ 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپیہ آدمی خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی حج قبول ہوئی یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان کام ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک حج مقبول، اس حج کا ثواب ملتا ہے جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہو۔ تو محترم سامعین کرام، جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ کو حج کا ثواب ماں کے، باپ کے چہرے دیکھنے سے ملتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماں باپ کا مقام کتنا مرتبہ ہے۔ اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے ناراض ہے، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے راضی رہے گا۔
اس لیے ماں باپ کے راضی میں اللہ کی راضی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ایک تو اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا ستانے والا ہے، تو اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو دنیا میں جیتے جی ہی اس کو سزا ملنی ہے، یعنی موت سے پہلے وہ دنیا کے اندر ہی اپنے ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے اسے دنیا ہی میں سزا ملے گی، پھر مرنے کے بعد جو آخرت میں سزا ملے گی وہ تو موت کے بعد ملے گی۔ تو جب تک دنیا میں اس کو سزا مل نہیں جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو آ جائیں، تم سے کوئی بات کرے تو تم ان کی باتوں پہ اف تک مت کہو، یعنی ان کے زبان درازی مت کرو، ان سے تیز آواز میں باتیں مت کرو، ان سے جھڑکو مت، اور دعا کرو اللہ سے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو قرآن ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ جہاں اپنے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں وہیں ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگیں۔ کس طرح کہ اے اللہ جس طرح میں بچپن میں چھوٹا تھا، میں کوئی غلطی کرتا تو میرے ماں باپ میری غلطیوں کو معاف فرما دیتے، ویسے ہی میرے ماں باپ بڑھاپے کو آ چکے ہیں، یا اللہ اگر میرے ماں باپ کے کوئی گناہ ہوں تو تو انہیں معاف فرما، جس طرح میرے ماں باپ نے میری غلطیوں کو معاف فرمایا۔ تو ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کریں، ان سے حال چال پوچھیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو آپ چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا بھی نماز روزہ صدقہ خیرات کر لیں، آپ کا یہ سارا عمل بیکار ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور جب ان کا نزع کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو تمام صحابہ اکٹھا ہوئے تھے، اور تمام صحابہ جو ہے اس صحابی سے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن جس صحابی کی موت کا وقت آیا تھا ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس صحابی سے فرمایا، کلمہ پڑھنے کی آپ نے تلقین کی، لیکن دیکھا کہ اس صحابی کے زبان سے کلمہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بیوی کو بلا کر کے لاؤ، اس گھر میں کوئی شخص ہو تو بلا کر کے لاؤ۔ اس صحابی کی بیوی آئی، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کا عمل کیسا ہے، یہ کیا قیام کرتا تھا؟ تو صحابی کی بیوی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، میرے شوہر کے اندر تمام اچھائی تھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات، یہ عبادت میں بہت آگے تھا، لیکن یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، میرے شوہر سے ناراض ہے، اپنے بیٹے سے ناراض ہیں۔ جب اتنا سننا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ اب اس صحابی کی ماں کو بلایا گیا، آقا نے فرمایا کہ اے اس صحابی کی ماں، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو اس صحابی کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، اس لیے کہ میرا بیٹا میرے اوپر توجہ نہیں دیتا تھا،
अपनी बीवी बच्चों को ध्यान देता, नमाज रोज़ा पढ़ता, सदका खैरात करता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देता, ना तो मेरे खाने का इंतज़ाम, ना पीने का इंतज़ाम, ना दवा का इंतज़ाम, ना कभी हाल चाल लेना, या रसूल अल्लाह इसलिए मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम नाराज़ हो तो इसकी ज़ुबान से कलमा नहीं जारी हो रहा है, तुम इसे माफ़ कर दो। तो उस सहाबी की माँ ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो ये जहन्नम में जलाया जाएगा, ये तुम्हारा बेटा है, जहन्नम में जलाया जाएगा, इसे माफ़ कर दो। और अगर माफ़ नहीं करोगी तो इसे फरिश्ते जहन्नम में ले जाएंगे, सख्त अजाब देंगे। आखिरकार माँ होती है, बेटा चाहे जितना बड़ा गुनाह कर ले, माँ हर हाल में अपने बेटे को माफ़ कर देती है। उस सहाबी की माँ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, मैं राज़ी हो गई अपने बेटे से। इतना कहना था कि अल्लाह के रसूल ने उसे कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई। उस सहाबी की ज़ुबान से कलमा जारी हुआ और वो इंतकाल कर गए। तो इस वाक़े से पता चला कि अगर सहाबी भी सहाबी हो जिसका मकाम बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद है, सहाबी के मर्तबे को ना कोई वली पहुंच सकता है, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, ना कोई गौस पहुंच सकता है। सहाबी का मकाम बहुत बड़ा, बहुत मर्तबा है। सहाबी अगर अल्लाह की राह में एक मुट्ठा जौ भी सदका करे, हम और आप पूरी दुनिया भी सदका करे, तो भी उस सहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। सहाबी का इतना बड़ा मकाम है। तो अगर सहाबी भी हो और उनकी माँ उनसे नाराज हो तो उनकी ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो सकता। तो अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हों तो हमारा और आपका हाल क्या होगा। इस वाक़े से पता चला कि हर हाल में हमें अपने माँ बाप को राज़ी रखना चाहिए। और मोहतरम सामीन कराम, माँ बाप की दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप की दुआ जो है नबी की तरह होती है, यानी जिस तरह नबी अपने उम्मत के हक़ में दुआ करता है और अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, वैसे ही बाप की दुआ अपने बेटे के हक़ में, अपनी औलाद के हक़ में नबी की तरह होता है, उसकी दुआ कबूल होती है। अगर सारी दुनिया मिल करके तुम्हें बद्दुआ करे, बर्बाद करना चाहे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक़ में दुआ करे, तो सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें आबाद करना चाहे, बचाना चाहे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक़ में बद्दुआ करे, तो सारी दुनिया की दुआ, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी तुम्हें बचा नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक़ में बद्दुआ कर रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या है जिससे हमें और आपको सबक मिलेगा कि माँ का मकाम क्या है। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाज़े को, चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह मेरा वो काम हो गया है, मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है, अब मैं उस मन्नत को कैसे पूरा करूं। मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है, मैं उस मन्नत को कैसे पूरा करूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप जिंदा हैं। तो साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। आका ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा जिंदा हैं। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक काम करो, तुम अपने बाप की कब्र पे जाओ और अपनी माँ की कब्र पे जाओ, बाप की कब्र के सिरहाने को चूम लेना और अपनी माँ की कब्र को पैताने को चूम लेना। तुम्हारा ये चूमना मान लिया जाएगा कि तुमने जन्नत के दरवाजे के निचले हिस्से को चूम लिया और जन्नत के दरवाजे के ऊपरी हिस्से को चूम लिया।
تو محترم سامعین کرام، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اے رب تبارک و تعالی، مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ گوشت کاٹنے والا ہے، قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خالق ارض و سماوات، میں کہاں نبی ہوں، میں کہاں تیرا کلیم ہوں، اور جنت میں میرا ساتھی ایک گوشت کاٹنے والا قصاب ہوگا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جا کر کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، فلاں شہر میں وہ میرا بندہ رہتا ہے، گوشت کاٹتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے اندر گئے، اس قصاب کے پاس گئے، جانے کے بعد سلام عرض کیا اور فرمایا کہ آج میں تمہارے وہاں مہمان بن کر کے آیا ہوں، آج تمہارے وہاں میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو اس قصاب نے کہا ٹھیک ہے، آپ آج میرے وہاں مہمان بن کر کے ٹھہرے، مجھے کوئی دقت نہیں۔ شام کا وقت ہوا، دکان اس نے بند کیا، گوشت لیا، اپنے مہمان کو ساتھ لیا، گھر آیا۔ آنے کے بعد عرض کیا، اے میرے مہمان، میری والدہ ہیں جو کمزور ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتی، میں گھر پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد کھانا بنا کر کے ان کو کھلا کر کے پھر میں کھا کر کے سوتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے کہ میں پہلے اپنی ماں کی خدمت کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کر لو۔ اب اس جوان نے اپنے ماں کے ہاتھ پیر کو دھولا، تمام حاجت کو پوری کرایا، گوشت کو بنایا، روٹی بنایا، اور بنانے کے بعد مہمان سے کہا کہ اے مہمان، میں پہلے اپنی ماں کو کھلا لوں، اس کے بعد ہم اور آپ مل کر کے کھائیں گے۔ ماں سے کہا کہ اے ماں، ایک مہمان آیا ہوا ہے، آپ کھا لے، اس کے بعد میں مہمان کو کھانا کھلا دوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اس جوان نے روٹی کو لیا، سالن میں ڈبایا اور منہ میں چبایا، نرم کیا، اپنے ماں کے منہ میں ڈالا۔ جب کھانا کھلا لیا تو اجازت لیا کہ ماں اجازت دے تاکہ میں مہمان کو کھلا دوں اور اسے بھی سلا دوں۔ ماں نے جب کھانا کھا لیا تو اپنی دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں، ہوا میں اٹھایا اور دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالی، میرے بیٹے کا حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا، یعنی جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ تو اس جوان نے ہنسنے لگا اور مہمان سے کہا کہ اے مہمان، میری ماں پاگل ہے، میری ماں روزانہ یہی دعا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ اے مہمان، یہ بتاؤ، میں کہاں کسائی گوشت کاٹنے والا، موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ کے نبی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جوان، مبارک ہو، میں تمہارا نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں خود آیا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے بدلے اللہ نے جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اے جوان، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم ماں کی خدمت کرتے ہو، اس کی وجہ سے اور تمہاری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ماں کی دعا ایسی ہے کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا۔ ماں کی دعا کبھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، اس لیے جو ماں باپ ہوں، اگر میرا یہ ویڈیو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں نبیوں کی طرح ہوتی ہے۔ اپنے اولاد کے حق میں ماں باپ اگر دعا کریں گے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا، اسے قبول فرماتا ہے۔ تو ماں باپ جس چیز کی دعا کر دے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے، بات کرنے جا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تبارک و تعالیٰ، میں کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے کئی مرتبہ آیا، لیکن اس سے پہلے کبھی مجھے سنبھلنے کو نہیں کہا گیا،
لیکن آج کیا بات ہے کہ مجھے سنبھلنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تک تیری ماں زندہ تھی تیرے حق میں دعا کرتی تھی، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ تھیں۔ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب اگر مجھ سے کلام کرنے آتے ہو تو ذرا سنبھل کر کے آنا، اس لیے کہ تمہاری ماں کی دعائیں ظاہری میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی اس کی دعائیں تمہارے ساتھ تھی، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ماں کی دعا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اول درجے کی ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے چہرے کو پیار محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آ رہی ہو، تو آپ حضرات پیج کو فالو کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اور لوگ جو ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔